الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد محمد کے اگر خیال ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ جس سال ہو میرا سفر مدینے کا میرے لیے وہی سال اچھا ہے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر ہے پیارے، یہ میرا محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چاند خوبصورت ہے، چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ کتاب فطرت کے سر ورقر پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، زمین ابھر نہ سکتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، نہ زمین ہوتا، نہ فلک ہوتا، نہ عرب ہوتا، نہ عجم ہوتا، ارے کچھ بھی نہ ہوتا اگر شاہ امم نہ ہوتا۔ میرے واجب المحترم دوستو بزرگوں، آج میں سیرت پر کچھ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ من صلی للہ واحدتاً صلی اللہ تعالی عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم کہ جو شخص درود بھیجتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس جگہ سے لے کر روز پاک تک راستے میں جتنا پتھر آتے ہیں، جتنا سمندر آتے، سمندروں میں جتنا پانی ہوتے ہیں، پانی کے جتنے قطرے ہوتے، راستے میں صحرا آتے، صحراؤں میں جتنے ریت ہوتے، ریت کے جتنے ذرات ہوتے، انسان ہوتے، انسان کے بعد بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، حیوانوں کے جانوروں کے بدن پر جتنے بال ہوتے، اتنا نیکی اس کے عمل نامے میں لکھ دی جاتی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ہستی بنائی ہے جس کو سب مرتبوں سے نوازے، صرف ایک مرتبہ سے نہیں نوازے۔ وہ کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خدا نہیں بنایا اور سب مرتبوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لولا خلقت ما افلاک، اگر تجھے میں پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی نہ پیدا کرتا۔ تیرے وجود کی وجہ سے ساری کائنات بنی ہے۔ ایک دفعہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ باری تعالیٰ، لا الہ الا اللہ کو تو جانتا ہوں، وہ تو آپ ہے، لیکن محمد الرسول اللہ نہیں جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ بنایا اور سب سے برتر بنایا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس میں گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے اتار کر آؤ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جاتے ہیں معراج کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے اتارنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جوتے نہ اتارو، جوتوں کے ساتھ آؤ، تیرے جوتوں کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مجھے میرے عرش سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ تعالیٰ اپنی دیدار کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، ہرگز آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ خیر بار بار اصرار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، لیکن ایک شرط لگائی کہ تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہے تو مجھے دیکھ سکے گا۔ یہ شرط لگائی انظر الی الجبل، تو پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ پر میں اپنی تجلی ظاہر کروں گا، اپنی تجلی ڈالوں گا۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی پہاڑ پر پڑی، پہاڑ برداشت نہ کر سکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے از شب نشست برس، کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فارسی میں کہ میں گیا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس سے معراج کے موقع پر، تو ایک جگہ پہ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو نے مجھے دوستی میں مخلص پایا تو پھر دوستی کا لگام جب تو نے پکڑا پھر کیوں چھوڑتا ہے، آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے مجھ میں، سدرۃ المنتہا سے آگے مجھے جانے کی طاقت نہیں ہے، اگر ایک بار بھی آگے بڑھوں تو میرے آپ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے میرے دونوں پر جل جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری تجلیات کو برداشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آمنے سامنے ہم کلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پوری انسانیت کی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو دین لے کر آئے وہ سب سے اعلیٰ دین، سب سے افضل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے آخر میں آئی اور سب سے پہلے جنت میں جائے۔ اس امت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ یہ امت مجھے دے دے، دعا قبول نہیں ہوئی، نبی نے یہی چاہت کی یہ امت مجھے دے دے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخری زمانے میں آئیں گے تو وہ بھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہے اس پر آگے زندگی گزاریں گے، اس دین کو آگے پھیلائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے لیے مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہمارے لیے رسول بنا کر،
تو اس کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کے طریقوں پر پھر ہم نے زندگی گزارنی ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا نشست و برخاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. جس طرح وضاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اسی طرح ہم اپنا حلیہ بنائیں. سر سے لے کر ہمارے پاؤں تک ہمارا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا پورا جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو. ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب نبی کے طریقے پر ہو. جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے اپنایا. ایک صحابی کے بارے میں آتے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا. تو باطل کے پاس تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو زر ہو یا تو زور. پہلے زر پیش کرتے مال اس کو دین سے ہٹانے کے لیے، پھر اپنا زور پیش کرتے. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، تو بادشاہ نے جب گرفتار کر لیا تو اس کو پہلے لالچ دی، اسلام سے پھر جا، عیسائیت قبول کر لے تو آدھی بادشاہت دے دوں گا. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ لا اترک دین محمد طرفت عین. کیا آپ تو بادشاہت کی بات کر رہے ہو، آنکھ جھپکنے کی بقدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. آنکھ جھپکنے کی بقدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. جب یہ ہر مقام نہیں آیا تو بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس کو سولی پر لٹکا دے اور آس پاس سے تیر گزار دے تاکہ ڈر جائے. آس پاس سے تیر گزارے پھر بھی کچھ نہیں ہوا. پھر اس صحابی کے سامنے ان کے ایک ساتھی کو بڑا دیچکے میں تیل گرم کر کے اس میں ڈال دیا اس کے ساتھی کو. وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی. جب اس کو لے جانے لگے تو رونے لگے. تو کارندوں نے بادشاہ کے پاس واپس لائے تو راستے میں رو رہا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا میں نے تو پہلے بھی بتا دیا تھا، عیسائیت قبول کر لے آدھی بادشاہت دے دوں گا، ابھی رو رہے کیوں رہے ہو، کس چیز کی وجہ سے رو رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس وجہ موت کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں. آج اللہ تعالیٰ کے نام پر جان دینے کا وقت آیا تو میری ایک ہی جان ابھی اس تیل میں ڈال دی جائے گی اور ختم ہو جائے گی. میرا تو دل چاہتے میرے بدن پر جتنا بال ہو اتنا میری جانیں ہوتی، ایک ایک اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرتا جاتا. صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے کر کے دکھایا. ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، عجموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر، کھانا کھا رہے تھے تو ایک صحابی سے لقمہ گر گیا تو اٹھانے لگے تو دوسرے صحابی نے اشارے سے اس طرح کہا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، عجمی لوگ ہیں، بادشاہ لوگ ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنی نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے ایک ایک سنت کو اپنایا، ان پر پوری زندگی گزاری اور ہم تک پہنچایا اور ہمیں بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین یہ دین کو اپنایا اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئے. دنیا کے کونے کونے تک اس دین کو پہنچایا. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں، عمر ان کا زیادہ ہو گیا تھا، لیکن وہ اس وقت بھی گھر میں نہیں بیٹھے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نکل گئے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ یہ آیات مجھے گھر میں بیٹھنے نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو. یہ آیات مجھے گھر میں بیٹھنے نہیں دے رہے.
اور نکل گئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو راستے میں ان کی حالت خراب ہو گئی طبیعت. جب موت کا وقت قریب تھا تو اپنے ساتھی سے کہا قافلے والے سے اگر مجھے یہی موت آئے تو مجھے آخر سرحد تک پہنچا دینا سواری پر لٹا کر. تو کسی نے پوچھا کہ اگر ادھر ہی ہم دفنا دے تو اس میں کیا وجہ؟ تو اس نے کہا اگر کل خدا اللہ تعالیٰ قیامت ان مجھ سے پوچھے ایوب تو نے دین کے لیے کیا کیا ہے تو میں کل بتا سکوں کہ زندہ ہو کر بھی تیرے راستے میں اور مر کر بھی تیرے راستے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین تھے اس دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، ہم تک پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ کہ حاضرین غیبین تک پہنچائے. اس وقت غیبین میں وہ آپ تھے، وہ حاضرین تھے، انہوں نے ہم تک پہنچایا. ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن تک نہیں پہنچے ان تک پہنچائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا ایک دفعہ کہ اے بیٹی تو غم نہ کر، تیرا باپ کا لائے ہوا دین ہر کچے پکے مکان تک پہنچ کر رہے گا. تو ہمیں 100% یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا، دنیا کے کونے کونے میں دین کا کام ہو رہا ہے. لیکن اگر اس میں ہمارا حصہ ڈل جائے، ہمارا مال وقت جان لگ جائے تو یہی ہمارے لیے کل نجات کے لیے کافی ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اگر تم نہیں کرتے ہو تو کسی تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آؤں گا، وہ تمہاری جگہ وہ دین کا کام کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں. تو اس کے لیے ساری ساتھی سے گزارش ہے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ سنت کی طریقے پر زندگی گزاریں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب نبی کے طریقے پر ہو، تاکہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہو جائے. اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر دنیا میں زندگی نہیں گزاری، کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا، جا تو نے دنیا میں میرے سنت کے خلاف زندگی گزاری، تو پھر وہاں کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں گے؟ تو اس لیے کوشش کریں گے اپنے جتنی بھی زندگی ہے 24 گھنٹے کی زندگی سنت والی اپنانی ہے. شادی غمی میں خوشی میں سب کچھ جب آئے نبی کے طریقوں کو دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں کیا کیا تھا، غم میں کیا کیا تھا. اس میں آسانی بھی ہے، سہولت بھی ہے. تو اس کے لیے ساری ساتھی کوشش کریں گے.